يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان. اور انہیں دیکھیں گے اور جب جہنم والے وہاں سے گزریں گے تو انہیں مخاطب ہوں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس بڑے عہدے تھے، چودراہٹیں تھیں، بڑا مال تھا، بہت کچھ تھا، لیکن یہ سب کا سب آج آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو، نبی اور رسولوں کو جھٹلایا اور آج تمہارا یہ انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اس سورت کی مناسبت سے، اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی الاعراف ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات کا ذکر کر رہا ہے اور خاص کر سرداروں کا ذکر ہے۔ وقال الملا، وقال الملا، بار بار آپ یہ آیات دیکھیں گے کہ سرداروں نے یہ کہا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں سرداروں نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام کے دور میں سرداروں نے یہ کہا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہاں پر بھی سرداروں کی بات ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، کوئی بھی واقعہ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کے یہاں پہ جو واقعات بیان کیے گئے ان میں یہ پہلو بیان کیے کہ سردار ہمیشہ انسان کو اس کا عہدہ اور اس کا پیسہ یہ حق کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور اسے روکتا ہے۔ تو سردار کو سرداری کا مان ہوتا ہے، پیسے کا مان ہوتا ہے، حالانکہ نبیوں رسولوں کی جو سرداری اور جو عزت اللہ تعالیٰ انہیں معاشرے میں عطا کرتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور بھی اصول یہ بیان کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولے جائیں تو اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی گھر والے، کوئی بھی لوگ اپنے اندر ایمان پیدا کر دیں، تقوی پیدا کر دیں تو ہم آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور تقریباً ہر طرف ہی پریشان کن حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ دراصل قریب کرنا چاہتا ہے ایمان سے، تقوی سے۔ جن لوگوں میں ایمان اور تقوی بڑھ گیا وہ اس مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی بجائے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بعد میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد، یہ پریشانیاں، یہ بادل چھٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے اور برکات کے دروازے کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ایک تفصیل سے ذکر کیا۔ تمام نبیوں کا چیدہ چیدہ تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی علاقے کے بڑے سردار اور چودھریوں سے واسطہ پڑا، فرعون سے واسطہ پڑا، جس کے گھر میں پیدا ہوئے، پالے گئے، پوسے گئے، جنہوں نے پرورش کی، وہی کل کو دشمن بن گئے، ان سے واسطہ پڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا پڑی، پھر آپ کو بھی اپنی قوم سے بڑے معاملات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نبی علیہ السلام کے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اس واقعے کو بار بار بیان کیا، مسلمانوں کا ذہن تیار کیا تاکہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور یہاں تک مصائب اور مشکلات بھی اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزوں پہ دعوت دی۔ ایک تو فرعون کو اس بات کی دعوت دی کہ رب تو نہیں ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رب الہ اصل اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی معبود برحق وہی ہے۔ دوسری بات یہ تھی ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جو تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے اس کو آزاد کر دے، میرے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہ آزادی کی بات کرتا ہے، قوموں کی آزادی کی بات، یہ کافروں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، کیونکہ کافر وہ ہمیشہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، انہیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، نشانیاں پیش کی،
جادوگر اس کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دی، آپ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکنے لگ پڑتا ہے۔ یہ وہ سارے معجزات ہیں کہ جو وقت کے اعتبار سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دیے جو جادو کا مقابلہ کرے، اور جادو صرف آنکھوں کا ایک منظر تبدیل کرتا ہے، جبکہ معجزہ حقیقت تبدیل کرتا ہے۔ جادوگروں نے منظر تبدیل کیا تھا، چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینک کر اور لاٹھیاں پھینک کر وہ سانپ بن گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا بنایا اپنا عصا پھینک کر، تو سارے جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ اور رسیاں ہیں یہ جعلی ہیں، یہ صرف آنکھوں کا ہیر پھیر ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ جبکہ موسیٰ کی عصا کا ایک حقیقی تصور بدل گیا ہے، اب وہ عصا نہیں ہے بلکہ اب وہ اژدہا بن گیا ہے۔ چنانچہ سب نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مزید دشمن بن گیا، کیونکہ آپ نے ان کے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پہ بہت سارے عذاب بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب کیا ہیں؟ کھانا کھانے لگے جوئیں پڑ گئی، کپڑے پہننے لگے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، اور یہ کھٹمل کا عذاب، پانی پینے کھانے لگے تو اس میں مینڈک ہی مینڈک، اور بستروں پہ آنے لگے تو مینڈک، کھانا کھانے لگے تو اس میں مینڈک۔ یعنی یہ ایسا عذاب ہے، آپ بھی اگر دیکھیں کہ یہ جو کھٹمل ہے اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں کپڑوں میں کھٹمل پڑ جاتے ہیں، کرسی میں کھٹمل پڑ جاتے ہیں، تو بندہ کتنا تنگ ہوتا ہے۔ اور اسی سے پنجابی کی ایک مثال بنی ہے کہ پسو پڑ گئے، یعنی انسان کو چین نہیں آتا۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی کھٹمل کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، اور یہ 8-9 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے۔ اور یہ ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کھانے میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ انہیں بھیج کر سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، فرعونیوں کو اور اس کے حواریوں کو غرق کر کے بڑے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بے وفائی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ایسے بے وفا لوگ ہیں کہ جب یہ دریا پار کر کے آگے پہنچے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ بت پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ لوگوں کے بت ہیں ہمارا بھی کوئی بت بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو آیا کہ بھئی ان بتوں سے جان چھڑانے کے لیے تو میں آیا، در در سے سر اٹھا کے ایک جر پہ در پہ گھر پہ جھکانے کے لیے دعوت لے کر میں آیا، اور تم پھر وہی کام کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، اللہ تمہارا یہ معاملہ تمہیں معاف کرتا ہے کیونکہ یہ تمہاری جہالت تھی، تم نے اس کو جان بوجھ کر ایسا نہیں کہا، جہالت تھی تو تم نے ایسا کہہ دیا، بہرحال اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ایک سفر میں تھے، آپ نے راستے میں پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام نے ایک درخت دیکھا، وہ درخت لوگوں کے لیے برکات کا سبب بنتا تھا، لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ اپنی تلواریں لٹکاتے، اپنے اسلحہ لٹکاتے، اور کنسپٹ یہ تھا کہ یہ ہمیں یہاں سے برکات ملتی ہے، فیض حاصل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ نے کہہ دیا اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت خاص کر دیں جیسے ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہ بات کی ہے جو بات قوم موسیٰ نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دیں جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ جیسے اللہ نے جہالت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ خبردار ایسی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی پتھر، کوئی شجر، کوئی درخت، کوئی چیز بھی اللہ کے مقابلے میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے جو عقیدے ہیں یا تصور ہیں وہ شرکیہ ہیں۔ برکتیں، رحمتیں، سب کچھ اللہ کی ذات سے ملتا ہے، درختوں سے، پتھروں سے، بتوں سے کچھ نہیں ملتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، اسے دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، بھئی آپ کون ہیں، کیسے ہیں، ذرا تصویر اپنی بھیجنا، آج کل ویسے بھی واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو دیکھے نا تو انسان کو سکون بھی نہیں آتا، فطرتی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے،
کوہ طور پہ جاتے بات کرتے تو شوق پیدا ہوا، وہ رب جس کی آواز اتنی پیاری ہے، جس کا کلام اتنا پیارا ہے، وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ تو کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں اللہ دیکھنا ہے۔ کہا دیکھ ہی نہیں سکتا، کائنات میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ فرشتوں کو، نہ انسانوں کو، کسی کو نہیں رب نے دیا، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ وہ اللہ کل قیامت والے دن حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں سب کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ پہاڑ پہ میں اپنے نور کی ہلکی سی جھلک ڈالتا ہوں، تو اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہے تو تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جھلک ڈالی، وہ نور، یہ دنیا کا ایک بلب، یہ ایک سورج، اس کی آگے آنکھیں نہیں ٹھہر سکتی۔ بندہ جو ہے وہ آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتا ہے، اتنی آنکھوں میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کتنے جلال والا ہے، اس کا نور کتنے جلال والا ہے، بندہ کیسے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جب ایک جھلک ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا تو کہا موسیٰ کیا میں نے تجھے نہیں کہا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بلایا کہ ہم آپ کو تورات دینا چاہتے ہیں، 30-40 دن کے لیے آپ وہاں پہ چلے گئے۔ ہارون علیہ السلام پیچھے رہے، تو انہوں نے، اس قوم نے، پیچھے سامری نے ایک کنسپٹ دیا کہ ایک ساری قوم سونا جمع کریں، ہم ایک بچھڑا تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بڑے حیران ہوئے۔ البتہ جن لوگوں نے ایسا ارتداد اختیار کیا تھا انہیں قتل کی سزا دی گئی، اور انہیں سخت سزا کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو، اس بچڑے کو اس قوم سے نکال دیا گیا۔ تب سے اس انسانیت کے اندر یہودیوں نے اس کام کا آغاز کیا، یعنی گائے کی پوجا کا تصور۔ آج بھی ہندو کئی تعداد میں، کئی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور یہ عبادت کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں سے اس کا ایک کنسپٹ اور ایک عمل نکلا، لیکن یہ جو نظریہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑا بھی۔ جیسے ہم نے پہلے پارے میں یہ واقعہ پڑھا کہ جب ایک بندہ ان میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ بکرا بھی ذبح کروا سکتا تھا، مرغی بھی ذبح کروا سکتا تھا، گائے کیوں ذبح کروائی؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے دل میں یہ کنسپٹ ختم ہو جائے، یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ جو گائے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، اسے تو ہم ذبح کرتے ہیں، جو رب ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے اس قوم سے گائے کی جو محبت تھی اس کا بھی خاتمہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کو شکار سے منع کر دیا، کہا یہ تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا سارا دن، کہا کہ تم نے بس عبادت کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے مچھلیاں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے اوپر آزمائشی مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا تھا، تو ہفتے والے دن شکار بھی بہت زیادہ تھا۔ ان لوگوں نے سائڈوں پہ ہیلے کیے، کھالے بنا دیے اور یہ ان کا منہ کھول دیتے، ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ جاتی اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ ان میں 3 گروہ بن گئے، ایک نافرمانی کرنے والا، دوسرا نیک لوگ تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، کہتے یار اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، ہمیں کیا مسئلہ ہے، خود ہی جواب دیں گے۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو دعوت دیتا تھا، بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا ہے ہفتے والے دن بس عبادت کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو دعوت دینے والے تھے انہیں ہم نے بچا لیا، اور جو نافرمانی کرنے والے اور نیک تو تھے مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے، یہ دونوں گروہوں کو ہم نے عذاب دیا اور انہیں رسوا کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم صرف اور صرف عبادت کرو، بلکہ فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ زمین میں اور وہاں پہ جا کے تم عبادت کرو، اور پھر عبادت کے بعد تم اپنا کاروبار کرو، اپنے معاملات، یہ جو تم سر انجام دینا چاہتے ہو یہ سارے کام تم کرو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو قبول نہیں کرتے۔ جمعے والے دن بھی ہماری دکانیں، ہمارے بازار ویسے چمکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں کہا بس جمعے میں جاؤ، جا کے نماز پڑھو، عبادت کرو، واپس آ جاؤ، پھر کام کر لو۔ بنی اسرائیل کے لیے تو کام کرنا جائز نہیں تھا، ہمیں صرف جمعے کے وقت کے لیے باؤنڈ کیا،
کہ جب بھی تم جمعے کی اذان سنو کاروبار ترک کر دو۔ تو حالانکہ ہمارے بھی لاہور میں تھوک کی مارکیٹ میں مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ باہر کے شہروں میں چھٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ تاجر آئے ہوتے ہیں مال لینے کے لیے اور جمعے برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنے جمعے میں بھی کہا، میں نے کہا دیکھو یہ کیسا دور آ گیا ہے، اس وقت مارکیٹیں بھی بند ہیں، تاجر حضرات بھی فارغ بیٹھے ہیں، آج جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجدوں کے دروازے بند ہیں، 5 بندوں کی اجازت ہے، 10 بندوں کی اجازت ہے۔ تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور بنی اسرائیل کے اس قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا دن ہمارے لیے خاص کیا ہے جمعے کا، کم از کم جمعے کے وقت میں ہمیں دنیا سے بے نیاز ہو کر اہتمام سے خطبہ سننا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اللہ کی حدود کو پامال کریں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے، قرآن مجید کا ایک ادب بتاتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کی ایک جنرل آیت ہے اور اس کی تخصیص نبی علیہ السلام نے کر دی کہ جب تم نماز پڑھو قرآن مجید کی تلاوت تو سنو لیکن سورہ فاتحہ لازمی پڑھو، کیونکہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ خاموش رہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے خاموش رہو، بندہ خاموش بھی رہے اور منہ میں پڑھ لے، جیسے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے کچھ دیر خاموش رہتے پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہ گیا تو سوال کر دیا، اللہ کے نبی آپ خاموش رہتے ہیں، کیا خاموش رہ کر بھی پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا اللہم باعد بینی و بین خطایایا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی میں فاتحہ پڑھنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں اور خاموش بھی رہتا ہوں اور پڑھتا ہوں پھر فاتحہ پڑھتا ہوں۔ سمجھ آئی کہ بندہ خاموش رہ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو امام کے پیچھے ہم نے خاموش بھی رہنا ہے اور اپنے منہ میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب مدینہ میں ہجرت کر کے آپ گئے تو آپ کو یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ مشرکین مکہ تیاری کر کے شام کی طرف قافلہ لے کر کے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت بڑی قوت تیار کریں، پھر جو مسلمان بچ کے مدینہ میں چلے گئے ہم پھر ان سے لڑائی کریں۔ جب وہ شام سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے گھات لگا لی۔ 2 ہجری کا واقعہ ہے، رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا، روزے کی حالت میں آپ نے کہا آؤ چلے ہم جا کے ان کے قافلے کو روکتے ہیں، ان کا سارا مال ہم لے لیں گے اور انہیں ہم سزا دیں گے۔ تو جب یہ گئے راستے میں بدر کے میدان میں پہنچے، ادھر ابو سفیان نے ابو جہل سے بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ قافلہ لے کر کے آؤ میری مدد کرو، نہیں تو سارے کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ بھی قافلہ لے کر آ گیا۔ ادھر ابو سفیان مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ تو گیا، بچ کے نکل گیا اپنا سامان سارا لے کر، لیکن ابو سفیان کی اکڑ اور ابو جہل کی اکڑ یہ آڑے آ گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ بھئی بچ تو گئے ہیں ہم، لیکن ہم آج ان کو مٹا کر جائیں گے، میں تو مکے سے بڑی تیاری کر کے نکلا ہوں۔ 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، وہ آگے مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ تو قافلہ روکنے آئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں کہا بھی جنگ کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بلند کیے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی کیا کرنا چاہیے، انہوں نے بڑی جذباتی جلدی بڑی اچھی تقریریں کی۔ اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں حتیٰ کہ آپ سمندروں میں اگر حکم دے تو گھوڑے دوڑا دیں گے۔ تو اس طرح 313 یہ مسلمان 1000 کافروں سے ٹکرا گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بدر کا منظر ہے، 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا 4000 پھر 5000 فرشتے آئے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں صحابہ سے مارکے کی رودات سنی تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی میری تلوار کافر کی گردن کے پاس تھی، اس کی گردن پہلے ہی اتر گئی۔ آپ نے فرمایا 4تھے آسمان کے فرشتے نے تیری مدد کی۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی ابھی تلوار میں نے ماری نہیں تھی، پہلے ہی کافر کی گردن اتر گئی۔ فرمایا 7ویں آسمان کے فرشتے نے تیری مدد کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم دکھایا، مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں زیادہ دکھایا۔ تو یہ آسمانوں سے مدد کر کے تاریخ کی اتنی بڑی فتح ہے مسلمانوں کے پاس جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے کہ 313
पास हथियार भी नहीं और मुकाबले में 1000 जदीद हथियार से लैस होकर आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सबको फतह अता कर दी। उसके बाद मुसलमानों ने अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम क्या करें, इतना माले गनीमत मिल गया, ये सब कुछ। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, क्योंकि पहली कौमें जो उनको माले गनीमत मिलता था वो पहाड़ पे रख देते, आग आती, अगर उनका जिहाद कबूल होता तो उसे जला देते, अगर ना कबूल होता तो ना जलाते। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये फौकियत दी कि तुम माले गनीमत इस तरह जलाओगे नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल कर लो। उसके जो अहकामात और ग़ज़वा बदर के हवाले से वो इस सूरत के अंदर है। बकिया इसका हिस्सा 10वें पारे में है, जो हम इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना